وہ دونوں کیفے پر بیٹھی تھیں۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر مکی اور آر جے دوسرے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ آر جے مکی سے کچھ بات کر رہا تھا جبکہ مکی کی نظریں موبائل کی اسکرین پر جمی تھیں۔ آر جے نے ہاتھ بڑھا کر مکی سے موبائل چھینا تھا۔ مکی اس وقت کوئی چیٹنگ پڑھ رہا تھا، میسج چیٹنگ لکھا ہوا تھا۔ وہ مکی کی کوئی ایکس گرل فرینڈ تھی جس سے اب اس کا بریک اپ ہو گیا تھا۔ آر جے موبائل واپس کرو۔ مکی ایک دم بوکھلا گیا تھا۔ تم ابھی تک اسے بھولے نہیں ہو؟ آر جے نے پوچھا۔ بھول چکا ہوں، بس تم موبائل واپس کرو۔ مکی اسے موبائل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آر جے نے نہیں دیا۔ کچھ سوچتے ہوئے آر جے نے وہ نمبر ملایا تھا۔ مکی کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ ان کے سامنے دوسرے میز پر رکھا ہوا ہانم کا موبائل بجا تھا۔ آر جے چونکا تھا۔ ہانم نے موبائل اٹھا کر دیکھا تھا اور نمبر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے کال فوراً کٹ کی تھی۔ آر جے نے دوبارہ کال ملائی تھی۔ اس بار پھر ہانم کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ ہانم نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو؟ اس کی آواز میں غصہ اور خوف دونوں تھے۔ آر جے کو وہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کال اٹھانے اور ہیلو بولنے والی ہانم تھی۔ آر جے کو یونیورسٹی کی بلڈنگ اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے مکی کی طرف دیکھا تھا جو پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ کبھی ہانم تو کبھی آر جے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آر جے کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا جیسے کہہ رہا ہو مت کرو آر جے۔ آر جے کا دماغ چکرایا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ یعنی وہ ہانی ہانم ہی تھی جو مکی کی گرل فرینڈ تھی، جبکہ دوسری طرف ہانم پریشان سی موبائل کی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ آر جے فون بند کرتے ہوئے اٹھا تھا اور ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ آر جے میری بات سنو۔ مکی اس کے پیچھے لپکا تھا لیکن آر جے رکنے والا نہیں تھا۔ کیا ہوا ہانی؟ کس کا فون تھا؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ ہاں وہ ہانم گڑبڑا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی مہرو کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ بھائی کی کال ہے، مہرو نے کہتے ہوئے کال ریسیو کی تھی اور پھر بات سننے کے بعد اس کے چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ کیا ہوا مہرو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہانم نے پوچھا تھا۔ میں آتی ہوں بھائی، مہرو جواب دیتے ہوئے بوکھلاہٹ میں اٹھی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہانم نے دوبارہ پوچھا تھا۔ نہیں ہانی، ماما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ بھائی ہاسٹل کے باہر میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا، مہرو نے کانپتی آواز سے اسے بتایا تھا۔ اللہ خیر کرے، تم دھیان سے جاؤ۔ مہرو اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی تھی جبکہ ہانم واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا تھا۔ کچھ دنوں سے سب غلط ہو رہا تھا۔ پہلے مہرو کی امی کو ہارٹ اٹیک، مہرو کا اسے نیب آفس کے پاس بلانا، مہرو کا ایکسیڈنٹ۔ رات اس نے پھر سے وہی خواب دیکھا تھا جس میں کسی نے اسے آگ اگلتے دریا میں دھکا دے دیا تھا۔ اس آگ کی جلن ہانم کو محسوس ہوتی تھی اور اب اس ملک کی کال آنا ہانم کی کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ کیفے سے اٹھنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی اسائنمنٹ مکمل نہیں تھی، صبح جمع کروانی تھی۔ اگر میں ہاسٹل چلی گئی تو سو جاؤں گی، کیوں نہ لائبریری میں بیٹھ کر مکمل کر لوں۔ ہانم سوچتے ہوئے لائبریری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج جنت روڈ پر اسٹوڈنٹس کا رش نہیں تھا۔ روڈ اور کیفے خالی خالی سا نظر آ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جنت روڈ کے دونوں تقریباً 8-10 ڈپارٹمنٹ تھے جن میں سے کچھ ڈپارٹمنٹس کے فائنل پیپرز لیٹ ہوئے تھے اور اب انہیں سیمسٹر بریک تھی، اس لیے کافی ڈپارٹمنٹ بند تھے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دن فیصل آڈیٹوریم میں ٹیکنالوجی پر ایک بہت بڑا سیمینار تھا جس میں بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کرنی تھی۔ ان کے ڈپارٹمنٹ کے بھی تقریباً سبھی اسٹوڈنٹس وہاں گئے ہوئے تھے۔ عالم کا سیمینار میں جانے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ لائبریری میں بیٹھی انہیں مارک سے اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب اس کے موبائل پر وائبریشن ہوئی۔ لائبریری میں ایک دو اسٹوڈنٹس تھے۔ ہانم نے موبائل دیکھا، ملک کی کال تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے بھی آئی تھی اور وہ مہرو میں الجھ کر بھول گئی تھی۔ نمبر دیکھ کر ہانم کی تیوری چڑھی تھی۔ اس نے غصے سے کال اٹھائی تھی۔ ہیلو؟ ہانم کی آواز سے بھی غصہ جھلک رہا تھا۔ کیسی ہو مس ثانی؟ کارڈار لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ ذرا ڈپارٹمنٹ کے گراؤنڈ میں تشریف لائیں گی آپ؟ اس سے پہلے ہانم کچھ بولتی وہ دوبارہ بولا تھا۔ ہانم کو وہ آواز جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی ایک کمزوری تھی، وہ آوازوں میں جلدی سے فرق محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ اگر مہرو بھی کسی انجان نمبر سے اسے کال کرتی تھی تو ہانم کافی دیر بعد اسے پہچانتی تھی۔ کون؟ ہانم کا گلا خشک ہوا تھا۔ دوسری طرف سے آر جے کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ وہ اس کے کہکہا لگانے کے انداز سے پہچان گئی تھی۔ ذرا گراؤنڈ میں تشریف لائیں، میں پھر بتاتا ہوں، وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ ہانم کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ملک ہی آر جے ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
हानम का दिल डूब गया था। उसे जिस बात का डर था वही हुआ था। मलिक नाम के डर का सांप उसके सीने में कुंडली मारे बैठा था, जो आज उसके अंदर से निकला था। हानम के हाथ और टांगें बाकायदा कांप रही थीं। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर गोद में जा गिरा था और वो होश होते हलक के साथ हालात को समझने की कोशिश कर रही थी। ये उन दिनों की बात है जो जब वो फर्स्ट ईयर में थी और उससे नया नया कॉलेज जाना शुरू किया था। महरू और वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। कॉलेज घर से काफ़ी फासले पर था। अक्सर देर हो जाने के बायस आसिया बेगम काफ़ी परेशान होती थीं। कुछ पैसे जमा करने के बाद उन्होंने हानम को एक छोटा-सा अलग मोबाइल लेकर दे दिया था। बेशक उनके घर में एक गुर्बत थी, लेकिन ज़िंदगी एक पुरसुकून नंदी नदी की मानिंद बह रही थी और उस नदी में पहला पत्थर मलिक के आने से पड़ा था। फिर फर्स्ट ईयर में उन्होंने कॉलेज में सीनियर क्लासेस को फेयरवेल पार्टी दी थी। मेहरू अपना स्मार्टफ़ोन लाई थीं। चूँकि कॉलेज में सिर्फ़ लड़कियाँ ही थीं, इसलिए वो दोनों खूब अच्छे से तैयार हुई थीं। मेहरू ने अच्छी-अच्छी काफ़ी फ़ोटोज़ बनाई थीं। वो दोनों बहुत प्यारी लग रही थीं, ख़ास तौर पर हानम, और शायद यही उसकी बदकिस्मती थी। मेहरू ये कौन है? मिकी मेहरू के मोबाइल में फ़ंक्शन की तस्वीरें देख रहा था जब उसकी नज़र मेहरू के साथ मुस्कुराती हानम पर पड़ी थी। ये हानि है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। मेहरू ने जवाब दिया था। ये प्यारी है, मासूम भी। हाँ, ये बहुत अच्छी और नेक लड़की है, मेहरू ने सरसरी से अंदाज में जवाब दिया था। मेहरू के नेक कहने पर मिक्की दिल में हंसा था। अच्छा यार, चाय तो पिला दो, इतने दिनों बाद घर आया हूँ। मिक्की ने शिकवा किया था और मेहरू उस बात में सर हिलाती कमरे से चली गई थी। मिक्की ने खबासत से हंसते हुए हानम का नंबर उसके मोबाइल से लिया था। पता चल जाएगा कितनी नेक और पारसा है। वो शैतानी हंसी हंसा था। हेलो हानी। हानम अपना केमिस्ट्री का टेस्ट याद कर रही थी जब उसके मोबाइल पर बेल हुई थी। अजनबी नंबर देखकर उसे हैरानी हुई थी। मिक्की ने मेहरू के मोबाइल से नंबर लेने के पूरे 1 माह बाद हानम को मैसेज किया था। कैसी हो? हानम अभी सोच ही रही थी कि ये नंबर किसका था, तभी दूसरा मैसेज मौसूल हुआ। वो शशोपंज में मुब्तला थी कि रिप्लाई करे या ना करे। तभी इस नंबर से कॉल आई थी। हानम ने कॉल रिसीव की थी। हेलो हानी, मैं मलिक। लड़के की आवाज़ और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हानम धक से रह गई थी। उससे फ़ौरन कॉल काटने के बाद मोबाइल बंद कर दिया था और फिर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ था। रोज़ सुबह शाम मैसेज आने लगे। कभी हुस्न के कसीदे पढ़े जाते तो कभी उसकी मासूमियत के। हानम को समझ नहीं आ रहा था कि उसे तंग करने वाला कौन था। जहाँ मेहरू उसे अपनी छोटी-छोटी बात बताती थी, वहीं हानम अपने बड़े-बड़े उससे छुपाती थी। ये उसकी फितरत थी शायद। आखिर तुम कौन हो? क्यों मुझे तंग करते हो? हानम ने झुंझला कर पूछा था। तुम पर मर मिटा हूँ, दोस्ती का ख्वाहा हूँ। उसकी बेबाकी पर हानम के चेहरे पर नागवारी उभरी थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया था। पहली लड़की है यार जो काबू में नहीं आ रही। 2 माह हो गए हैं। मिक्की आरजे के सामने सोफे पर विराजमान खबासत से कह रहा था। दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं जो फिसलती ना हो। लगे रहो, एक ना एक दिन मान जाएगी। बस कुछ वक्त लेती हैं और कुछ लम्हों में पिघल जाती हैं। आरजे का नायाब मशवरा दस्तयाब था और फिर मिक्की ने हार नहीं मानी थी। देखो प्लीज़, एक बार बात कर लो। मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ। मैं बहुत अलग हूँ। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। एक भोली-भाली लड़की जिसकी दुनिया उसकी छोटी-सी फैमिली थी, जिसने आसाइशें नहीं देखी थीं, वो उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों पर पिघलने लगी थी। मर्द को अल्लाह ताला ने बहुत शातिर दिमाग दिया है। वो अपनी बातों से किसी भी औरत को बहला-फुसला और वर्गला सकता है। उसमें भी कसूर औरत का होता है जो वो पिघल जाती है। 2 माह की अनथक मेहनत के बाद आखिर वो उसकी तरफ माइल हो ही गई थी। मेरा नाम मलिक है। मुस्तकीम मलिक उर्फ मिकी ने अपना तारुफ करवाया था। हानम ने हमेशा महरूमियाँ देखी थीं। बाप की महरूमी, ज़रूरियात की महरूमी, ख्वाहिशात की महरूमी, बहुत से लाड और प्यार की महरूमी। उसके अंदर एक खला था। घर में रोने-धोने वाले हालात देखकर उसका दिल घुटता था। ऐसे में जब मलिक उससे बात करता था तो वो उसे ख्वाबों की दुनिया में ले जाता था। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चल सका था। हानम का ज़मीर उसे कचोके लगाता था। वो जानती थी ये सब गलत है। इंसान मासूम है जबकि शैतान शातिर है। उसे शैतान ने कैसे वर्गलाया था ये वो खुद भी नहीं जानती थी। मलिक से बात करते हुए भी ज़मीर का शोर उसे सुकून नहीं लेने देता देता था। उस रोज़ जवाद को साइकिल चाहिए थी। आसिया बेगम या किसी और के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे साइकिल लाकर दे सकते। बाबा हमें क्यों छोड़ गए हैं आप ही? क्यों चले गए हैं वो? जवाद ने रोते हुए सवाल पूछा था, जबकि हानम खुद रो दी थी। मलिक, तुम छोड़ तो नहीं जाओगे? उस रोज़ पहली बार हानम ने एक लंबे मैसेज की शक्ल में बहुत से अल्फाज लिख कर भेजे थे, वरना वो बस हूँ हाँ में जवाब देती थी। वो पूछ रही है, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मिक्की ने आरजे से पूछा था।
اسے کہو کبھی نہیں میری جان۔ آرجے کے جواب پر دونوں کا کہا ابھرا تھا۔ اس رات ہانم سو نہیں پائی تھی، وہ ساری رات سوچتی رہی تھی۔ ضمیر نے اسے یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ اس کی نمازیں قضا ہونے لگی تھیں، اس کی پڑھائی متاثر ہو رہی تھی۔ سب سے بڑی بات، اس کے چہرے کی رونق ماند پڑ گئی تھی۔ ملک سے بات کرنے کا گناہ اس کے جسم سے کسی جون کی طرح چمٹ گیا تھا جو لمحہ بلمحہ اس کا خون چوس رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ہانی، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ خانم کے اگنور کرنے پر ملک نے شکوہ کیا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی اگلی بات سن کر خانم کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے فوراً موبائل آف کیا تھا۔ اس نے تو کبھی اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ خانم کا دل ملک سے اکتانے لگا تھا۔ اس کی باتیں خانم کا دل خراب کرتی تھیں۔ جو تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی تھی وہ اس کی چیپ باتوں سے ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کا نمبر بلاک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس موبائل سادہ تھا۔ اسی گھبراہٹ، ڈر اور گناہ کے تصور میں اسے بخار ہو گیا تھا۔ وہ پورا مہینہ بیمار رہی تھی، اپنے گناہ پر روتی تھی، پچھتاتی تھی۔ آسیہ بیگم اسے بیمار دیکھ کر خود ہلکان ہو گئی تھی۔ خانم کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اتنی پیاری ماں تھی اس کے پاس جو اس پر جان دیتی تھی، اور وہ اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی تھی۔ خانم کا دل ڈوب گیا تھا، آنسوؤں سے تکیہ بھیگنے لگا تھا۔ وہ ساری ساری رات روتی تھی۔ تم مجھ سے بات کیا کرو ہانی، میں تمہارے بنا جی نہیں سکتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ملک۔ ڈر؟ لیکن کس سے؟ اللہ سے۔ اور ملک اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہیں پسند نہیں کرتی اور نہ کبھی کروں گی۔ آئندہ مجھے میسج مت کرنا۔ خانم نے اس سے التجا کی تھی۔ وہ ٹھیک ہونے لگی تھی، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ 17 سال اور کچھ ماہ عمر تھی اس کی اس وقت، اور اس کے ضمیر نے اسے کتنے بڑے گناہ سے بچا لیا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی، لیکن جب بھی وہ اسے میسج کرتا تھا خانم کو سب یاد آنے لگتا تھا۔ اس کا دل اذیت سے بھر جاتا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اب با کردار نہیں رہی تھی۔ اپنی کی گئی چھوٹی سی غلطی نے اس کے اندر تلخی بھر دی تھی، اور وہ ملک یعنی مکی بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی نہ کبھی میسج کرتا رہتا تھا۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ خانم نے 4th ایئر کے ایگزامز بھی دے دیے تھے، لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا اور نہ خانم کو بھولنے دیتا تھا۔ جب ہمدان انکل نے اسے موبائل گفٹ کیا تھا تب خانم نے نمبر بدل لیا تھا، لیکن کچھ دن بعد کچھ ضروری نمبر کاپی کرنے کے لیے اس نے اپنی پرانی سم موبائل میں ڈالی تھی۔ وہی وہ دن تھا جب زبیدہ آپا اس کے لیے طارق کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ وہ پہلے ہی دکھی تھی، اوپر سے ملک کے میسج نے کہ بھول گئی ہو تو مجھے اس کے اندر تک خاک کر ڈالا تھا۔ تب خانم نے روتے ہوئے اسے 2-3 سالوں بعد میسج کیا تھا کہ خدا سے ڈر اے ابن آدم، خدا سے ڈر۔ اس کے ان الفاظ نے مکی کو اندر تک جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تب خانم نے ملک سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے نمبر دوبارہ آف نہیں کیا تھا، بلکہ سوچ رکھا تھا کہ اس بار اگر اس نے کال یا میسج کیا تھا تو وہ اسے صاف صاف بات کرے گی، لیکن اس کے ان الفاظ نے مکی کے ہاتھ جکڑ دیے تھے۔ اس نے کبھی دوبارہ کال یا میسج نہیں کیا تھا، اور یوں خانم بھی جیسے ان واقعات کو برا خواب سمجھ کر بھول گئی تھی۔ لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آج پھر وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، تقریباً 1 سال کے عرصے کے بعد۔ وہ لائبریری میں بیٹھی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا سامنا کبھی ملک سے ہوگا۔ اور ملک، وہ بھی آج ہے؟ خانم کے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے بلاوا آیا تھا اور جانا ہی تھا۔ خود کو گھسیٹتی وہ گراؤنڈ کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں اجل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آرجے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مکی نے گراؤنڈ میں رکھے لکڑی کے بینچ پر بیٹھے آرجے سے کہا تھا، جو اپنی انگلیوں کی مدد سے اپنی کنپٹیوں کو سہلا رہا تھا۔ میں سب جانتا ہوں، تم اپنی بکواس بند کرو۔ آرجے دھاڑا تھا، تب اس کی نظر بیگ تھامے ان کی طرف قدم بڑھاتی خانم پر پڑی تھی۔ تیز ہوائیں اس کے دوپٹے کو اڑا کر لے جانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن اس نے اپنی چادر کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر مکی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آئیے میڈم، آئیے میڈم ہانی، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب پہنچی تھی، آرجے نے زہر خند لہجے میں کہا تھا، یہاں کیوں بلایا ہے مجھے؟ خانم کا لہجہ سخت تھا۔ بتاتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے، جائیں پہلے وہ پڑھیں۔ آرجے نے اسے گراؤنڈ میں لگے پودے کی طرف اشارہ کیا تھا جس پر ایک اشتہار لگا تھا۔ خانم الجھن زدہ چہرے کے ساتھ اس پودے کی طرف بڑھ گئی۔ سفید کاغذ پر لکھے لفظوں کو پڑھ کر خانم کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ اس کی اور مکی کی باتیں تھیں، اوپر اس کا نام اور نمبر لکھا تھا۔ آرجے ان کی کانورسیشن کے اسکرین شاٹ لے کر ان کے پرنٹ نکلوا لیے تھے۔ گراؤنڈ میں ہر طرف دیواروں اور پودوں پر وہ پرنٹ چسپاں تھے۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔
لڑکیوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اگر پیغامات اور نمبر کو ختم کر دیں گی تو سب واقعی ختم ہو کر پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن یہ لڑکیوں کی خام خیالی ہوتی ہے، وہ پیغامات ہمیشہ کے لیے نامہ اعمال اور مرد کے پاس محفوظ رہتے ہیں۔ نامہ اعمال سے تو شاید توبہ اور ندامت کے آنسو ان پیغامات اور گناہوں کو مٹا دیں، لیکن ایک مرد کے پاس سے ان گناہوں کا مٹنا ناممکن ہے۔ آج اس کے گناہ اژدہے کا روپ دھار کر اسے نگلنے کو تیار کھڑے تھے۔ وہ 3 4 سال پہلے ڈر گئی تھی کہ رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور آج وہ پکڑ میں آ چکی تھی۔ خانم کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس نے خشک ہو چکے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ آسمان پر سیاہ بادلوں نے اندھیرا سا کر دیا تھا، اور کچھ ایسی ہی سیاہی اس کے مقدر پر مل دی گئی تھی۔ واہ مس خانم، واہ! جس لڑکی کا یونیورسٹی میں کوئی بوائے فرینڈ نہیں، وہ لڑکی مکی ملک کی جی ایف نکلی۔ واہ! آرجے کا لہجہ کاٹ دار تھا، اس نے تالیاں بجا کر داد دی تھی۔ خانم کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ مستقیم ملک؟ اس نے کبھی غور کیوں نہیں کیا تھا کہ مکی ہی ملک ہو سکتا تھا، اور وہ مہرو کا کزن بھی تھا۔ اس کے پاس نمبر بھی آ سکتا تھا۔ خانم نے مکی کو دیکھا تھا جو نظریں چرا گیا تھا۔ آرجے میری بات سنو۔ تم خاموش رہو، مکی کی بات پر آرجے دھاڑا تھا۔ میں دنیا میں منافق لوگ دیکھے ہیں لیکن تم سے کم۔ وہ خانم کی طرف بڑھا تھا، خانم کی پوری جان کانپ رہی تھی۔ میں نے شاطر لڑکیاں دیکھی ہیں لیکن تم سے کم۔ کیا کہا تھا تم نے کہ میری روح سے غلاظت لپٹی ہے؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ سور پھونک رہا تھا اور خانم جل کر خاک ہو رہی تھی۔ اس کے پاس اپنے صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا، سارے ثبوت اس کے خلاف تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آسمان پر پھیلی سیاہی کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ خانم دنیا کی سب سے الگ لڑکی ہے، لیکن تم تو سب سے گھٹیا نکلی۔ آج نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، اس کے بال بکھرے پڑے تھے۔ بڑا غرور تھا نا تمہیں اپنے کردار پر، لیکن کس بات کا غرور ہے؟ یہ کاغذ دیکھ رہی ہو؟ یہ تمہاری بد کرداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خانم آنکھیں میچ گئی تھی، وہ شاید آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دن پہلے اسی گراؤنڈ میں وہ دونوں اسی موسم میں بیٹھے دنیا کے حسین ترین لوگ لگ رہے تھے، اور آج اسی گراؤنڈ میں ان کی بدولت اتنی بدصورتی پھیلی تھی۔ وہ لڑکی کو جن کو میں نے دنیا میں پہلی بار نیک سمجھا تھا، وہ میرے ہی دوست کی گرل فرینڈ نکلی۔ یقین نہیں ہوتا۔ وہ خود بھی جل رہا تھا۔ اس وقت آج کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو بھسم کر دے، مکی کو، خانم کو، اور پھر خود کو بھی۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں اور خانم بھسم ہو رہی تھی۔ دنیا میں آرجے کو اتنی نفرت کسی سے نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت اسے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی سے ہو رہی تھی۔ یہ تو سنا تھا کہ سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، آج دیکھ بھی لیا۔ خانم کا دل کیا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ تمہیں تو سب نے الگ سمجھا تھا، لیکن تم بھی وہی نکلی نا، تھرڈ کلاس، ماں باپ سے چھپ کر مردوں سے باتیں کرنے والی۔ خانم نے مٹھیاں بھینچی تھیں، اذیت کی ایک گہری لہر اس کے جسم و جان میں پھیل گئی تھی۔ آرجے نے گویا تابوت میں آخری کیل ٹھونکا تھا۔ خانم اور اس کا کردار اتنا بدصورت تھا، یہ خانم کو آج پتہ چلا تھا۔ سنو، بس مکی ہی تھا یا پھر اور بھی تھے؟ کسی تو سے تو ملی ہوگی نا؟ اور اب کتنے لڑکوں سے چکر ہے تمہارا؟ وہ اس طرح سے بولتا نہایت بھونڈا لگ رہا تھا۔ خانم نے کچھ کہے بنا واپسی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر ارجل منہ کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سب ختم ہوا تھا، سب کچھ، اور وہ خود بھی۔ تم ایسے نہیں جا سکتی، آرجے چلایا تھا۔ خانم کے قدم رکے تھے۔ بارش نے خانم کے خاک ہوتے وجود پر پہلی بوند برسائی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے مکی کی طرف بڑھی تھی، اس نے اپنی چادر کو ہلنے نہیں دیا تھا۔ اوہ، تو تم مستقیم تھے نا؟ میں عورت ہوں، بھٹکنا مقدر تھا، بھٹک گئی۔ اللہ نے ہمیشہ مستقیم کو صراط کے ساتھ رکھا ہے، صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ تم کیسے بھٹک گئے؟ تم تو مستقیم تھے۔ کتنی التجائیں کی تھی کہ معاف کر دو مجھے، نہیں کیا نا؟ تم تو کر سکتے تھے نا، تم تو مستقیم تھے۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آواز رن چکی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مکی کا دل کانپا تھا، وہ کچھ کہنے لگا تھا لیکن خانم آرجے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جو کچھ آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، ایک ایک لفظ سچا ہے، میں کسی چیز سے انکار نہیں کر رہی، لیکن میری ایک دعا ہے، جس دن ہر ذی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا نا، میری دعا ہے کہ ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ خانم نے آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ کی ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پلٹی تھی۔
तुम जैसी मुनाफिक लड़की को देखना भी कौन चाहेगा? आरजे ने चिल्लाकर कहा था। डिपार्टमेंट से बाहर जन्नत रोड जहन्नुम का रूप धारे आग के शोले उगल रही थी। आज हानम सब हार गई थी, अपनी मासूमियत, अपनी हंसी, अपना किरदार, अपना एतमाद, अपनी नेकनामी, अपनी ज़ात और शायद अपनी ज़िंदगी भी। उसकी सांसों की डोर उलझ रही थी। हानम को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। बारिश किसी तूफान की तरह बरस रही थी। मिक्की ने नम आंखों से उसे डिपार्टमेंट से बाहर जाते देखा था और फिर सब खत्म हो गया था। ये तुमने अच्छा नहीं किया आरजे, मिक्की उसकी तरफ बढ़ा था। तुम अपनी बकवास बंद रखो। आरजे ने मिक्की को धक्का दिया था। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा था। तुम सब जानते थे, तुमने बताया नहीं मुझे। आरजे की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। तेज हवा के साथ बारिश पत्थरों की मानिंद उनके जिस्म से टकरा रही थी। सब पता था तुम्हें, क्यों छुपाया मुझसे, क्यों? मुझे नहीं पता था कि जिस हानम का तुम जिक्र करते हो वही हानि है। जिस दिन मैंने उसे यूनिवर्सिटी में देखा तब मुझे पता चला था। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी और मुझे लगा था कि तुम्हें शायद बुरा लगेगा। आरजे ने डरते डरते सफाई दी थी। मुझे क्यों बुरा लगता, क्यों बुरा लगता? हाँ, तुम मुझे पहले बता देते तो मेरे जहन में उसकी अच्छाई का खाका ना बनता। आरजे का दिल जल रहा था, लेकिन क्यों ये वो खुद भी नहीं जानता था। मुझे लगा शायद तुम हानो को पसंद करते हो इसलिए। पसंद? माय फुट। ऐसी लड़कियां नफरत के काबिल भी नहीं होती। पहले भी ऐसी हजार लड़कियां हमारी जिंदगी में आई हैं। पहले तो तुमने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया, फिर आज क्यों? मिक्की ने सवाल उठाया था। क्योंकि वो लड़कियां जैसी होती हैं वैसी दिखती हैं, अच्छाई का लिबादा पहनकर मर्दों को गुमराह नहीं करती। आरजे ने मुंह पर हाथ फेरकर बहते पानी को साफ किया था। वो अच्छी लड़की है आरजे, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम्हें इश्क तो नहीं हो गया उससे? आरजे का लहजा जलाकर खाक कर देने की मानी था। मिक्की साकित हुआ था। दुनिया में वाहिद लड़की हानम है जिसकी मैंने दिल से इज्जत की है। मिक्की का लहजा उसकी बात की सच्चाई का एतराफ कर रहा था। क्या अच्छा है उसमें? क्यों करते हो तुम उस बदकिरदार लड़की की इज्जत? उसका तुमसे अफेयर रहा है। शट अप आरजे, शट अप। मिक्की दहाड़ा था। उसने पहली बार आरजे के सामने इस तरह बात की थी। बदकिरदार नहीं है वो, ये तुम भी जानते हो, पूछो अपने दिल से। और जहाँ तक बात है उसकी पारसाई की, तो मैं गवाह हूँ। हाँ, मैं गवाह हूँ उम्मे हानम की पाकीज़गी, उसके ईमान का। आरजे गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़की की वजह से उनमें लड़ाई हुई थी। और आज मैं कॉन्वर्सेशन डिलीट करने वाला था जब तुमने मेरे हाथ से मोबाइल छीना। और मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं था उससे, कभी बन ही नहीं पाया। मेरी बातें और तुम्हारे डायलॉग, अगर तुम्हें याद हो तो हानम को इस रास्ते पर घसीट ही नहीं पाए। उसकी हिफाजत की गई है। एक लड़कपन की नादानी की वजह से तुमने उसे बदकिरदार बना दिया। वाह! मिक्की की आवाज़ रुंध गई थी। उसे हानम की हालत देखकर खौफ आया था। वो खामोश बिना बद्दुआ दिए चली गई थी और मिक्की अल्लाह को मानने वाला था। इतना तो वो जानता था कि जो बद्दुआएं दी नहीं जाती वो तबाह कर देती हैं। पता है, जब उसने मुझे कहा था कि खुदा से डर ए इब्ने आदम, खुदा से डर, मैं वाकई डर गया था। उसकी आंख से आंसू फिसला था जो बारिश की बूंदों में जज्ब होकर गुम हो गया था। मिक्की अब ग्राउंड में लगे उन इश्तेहारात की तरफ बढ़ा था जो आरजे ने वहां लगाए थे। तेज बारिश ने इन इश्तेहारात को काफी हद तक खराब कर दिया था। मिक्की ने हाथ बढ़ाकर वो सारे इश्तेहारात उतारे और फिर फाड़े थे। आरजे लकड़ी के बेंच पर दोनों हाथों से सर थाम कर बैठा था। तेज तूफानी बारिश और बादलों की दिल दहला देने वाली गरज चमक की वजह से डिपार्टमेंट के गेट के पास बने सिक्योरिटी रूम से कोई गार्ड बाहर नहीं निकला था। जो स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में मौजूद थे वो डिपार्टमेंट के अंदर कैंटीन और छोटे से लॉन में बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मिक्की ने अपने कदम डिपार्टमेंट से बाहर की जानिब बढ़ा दिए थे। पूरे जन्नत रोड के दोनों तरफ दीवारों पर लगे इश्तेहारात वो अपने हाथों से फाड़ रहा था, जिस पर उम्मे हनम का बाकायदा नाम, सेमेस्टर और रोल नंबर वाज़ेह था। मिक्की के जाने के 15 मिनट बाद वो अपनी जगह से उठा था। आरजे को अपना दिमाग घूमता महसूस हो रहा था। वो जन्नत रोड पर पैदल चल रहा था। वो खुद नहीं जानता था कि उसने अपने साथ क्या किया था। वो खुद नहीं जानता था कि उसने आज क्या खोया था। उसके दिमाग में बस गुस्सा और नफ़रत भरी थी। वो अपनी नफ़रत में इतना अंधा हो गया था कि उसे ये नज़र नहीं आया कि जन्नत रोड के दोनों तरफ एक भी इश्तिहार नहीं था। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। हानम नहीं जानती थी कि उसने डिपार्टमेंट से हॉस्टल का फ़ासला कैसे तय किया था। उसका दिमाग साएं साएं कर रहा था। कमरे में आने के बाद उसने दरवाजे को कुंडी लगाई थी।
اللہ! بیگ بیڈ پر پھینکنے کے بعد اس نے دل دہلا دینے والی چیخ ماری تھی۔ باہر بادلوں کی گرج و چمک میں اس کی چیخ کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی تھی اور اپنے سر کو گھٹنوں میں دیے ہزیانی انداز میں رو رہی تھی۔ کتنی دعائیں مانگی تھی اس نے اللہ سے، کچھ بھی ہو جائے، اسے اس کی کم عمری کی ایک چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے رسوا نہ کیا جائے۔ وہ کبھی کسی شخص کے راز فاش نہیں کرتی تھی اور اس نے اللہ سے بدلے میں یہی امید لگائی تھی۔ پھر کیسے آج اسے رسوا کر دیا گیا؟ حانم کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار موت کی خواہش کی تھی۔ اتنی تذلیل، اتنی رسوائی! حانم کو لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ کیوں ہوا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ اللہ! اس کا رواں رواں تڑپ رہا تھا اور اللہ کو پکار رہا تھا۔ اس کا سسکیاں لیتا وجود آہستہ آہستہ ساکت ہوا تھا اور وہ فرش پر ڈھہ گئی تھی۔ ماہم، تمہاری ہانی سے بات ہوئی ہے کیا؟ آسیہ بیگم نے ماہم سے پوچھا تھا۔ نہیں امی، ماہم نے موبائل سے نظریں اٹھا کر جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں، میری کل سے اس سے بات نہیں ہوئی، عجیب سا دل ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ امی آپ فون کر لیں، ماہم نے مشورہ دیا تھا۔ کب سے نمبر ملا رہی ہوں، بیل جا رہی ہے لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، مصروف ہوگی یا سوئی ہوگی، اس کا موبائل اکثر سائلنٹ پر ہوتا ہے، جب دیکھے گی تو کر لے گی آپ کو فون۔ ماہم نے جواب دیا تھا لیکن آسیہ بیگم کے دل کو قرار نہیں آیا تھا۔ وہ بے چینی سے بار بار حانم کا نمبر ملا رہی تھی۔ ایک عجیب سے احساس کے ساتھ حانم کی آنکھ کھلی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اسے اپنے سر سے درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس وقت کی اذان ہو رہی ہے اور اذان کی آواز اس کے زندہ ہونے کا ثبوت تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی، دماغ میں ایک فلم سی چلنے لگی تھی۔ حانم کی سسکی ابھری تھی۔ امی، وہ دوبارہ پھر رو دی تھی۔ دماغ سے اٹھنے والا درد اسے پاگل کر رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ حانم میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ مشکل سے اس نے بیڈ تک پہنچ کر بیگ سے فون نکالا تھا۔ موبائل کی تیز روشنیوں نے نے اس کی روشنیاں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو اس کے دماغ میں ایک چبھن سی ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم کا فون تھا۔ حانم کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ہیلو امی، حانم کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کہاں ہو تم حانی، میں کب سے فون کر رہی ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ آسیہ بیگم پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ امی، حانم رو دی تھی۔ کیا ہوا حانی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی سسکیاں سن کر آسیہ بیگم کا دل لرز اٹھا تھا۔ امی میرا سر، حانم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا سر کو، درد ہو رہا ہے؟ دوائی لے لیتی، مہرو کہاں ہے؟ مہرو نہیں ہے، حانم مشکل سے بول پائی تھی۔ اچھا میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، تم فکر نہ کرو، بس تیار رہو، میں آ جاؤں ساتھ۔ آسیہ بیگم خود بوکھلا گئی تھیں۔ وہ پہلے ہی حانم کے ہاسٹل جانے پر راضی نہیں تھیں، اب اسے تکلیف میں دیکھ کر ان کی خود کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ ڈرائیور انکل کو بھیج دیں، حانم مشکل سے کہہ کر فون بند کر چکی تھی۔ اسے روشنی تکلیف دے رہی تھی۔ بیگ سے بوتل نکال کر ایک گھونٹ پانی پیا تھا۔ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی لیکن آرجے کا حقارت بھرا لہجہ اور آنکھیں بار بار اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس نے کمرے میں لگا زیرو بلب روشن کر کے اپنے کچھ کپڑے بیگ میں رکھے تھے۔ اپنے گیلے کپڑے بدلنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ اس کا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا، سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ڈرائیور کا انتظار کرتے کرتے ایک بار پھر وہ بے ہوشی کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ پریشان مت ہو آسیہ، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، حمدان انکل انہیں سمجھا رہے تھے۔ حمدان، میری بچی سسکیوں سے رو رہی تھی اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ شدید تکلیف میں ہو۔ حمدان انکل کچھ دیر پہلے آفس سے آئے تھے۔ آسیہ بیگم کو یوں پریشان اور آنسو صاف کرتے دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئے تھے۔ تو مجھے کال کر دیتی، میں چلا جاتا ہانی کو لینے یا پھر خود چلی جاتی۔ بس اب ڈرائیور اسے لے کر آتا ہی ہوگا، تم پریشان نہ ہو، وہ اسے دلاسا دے رہے تھے۔ اوپر سے موسم اتنا طوفانی ہو رہا ہے، میرا دل جانے کیوں بہت گھبرا رہا ہے۔ اچھا میں رحیم کو کال کر کے پوچھتا ہوں، تم پلیز پریشان مت ہو۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک کی زوردار آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ حانم نے مشکل سے آنکھیں کھولی تھیں۔ حانم، تمہارے گھر سے ڈرائیور تمہیں لینے آیا ہے، وہ کب سے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ حانم کے ساتھ والے روم کی لڑکی تھی۔ حانم مشکل سے اٹھی تھی اور پھر دروازہ کھولا۔ باہر اندھیرا پھیل گیا تھا، بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی سی جاری تھی۔ کبھی یہ موسم حانم کی جان ہوتا تھا اور آج اسی موسم میں اس کی جان لے لی گئی تھی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہمنا نے اس کی سرخ اور سوجن زدہ آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حانم نے آنسوؤں کا گولا گلے میں ہی روکتے ہوئے بمشکل جواب دیا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا لائی تھی اور ٹیبل پر پڑا تالا بھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لاؤ میں لگا دیتی ہوں۔
ہمنا نے اس کے ہاتھ سے تالا پکڑا تھا۔ خانم کے قدم اب باہر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ ہمنا نے پریشانی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ انٹری گیٹ پر انگوٹھا لگانے پر انٹری کر کے وہ باہر نکل آئی تھی۔ لڑکیوں کی ہنسی کی آوازیں اسے پاگل کر رہی تھیں۔ سب وہاں خوش تھے۔ باہر کینٹین پر لڑکیوں کا رش لگا تھا۔ تیز روشنیوں میں پودوں پر پڑے بارش کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اب وہ ہاسٹل گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے ایک الوداعی نظر اپنے ہاسٹل پر ڈالی تھی۔ خانم کا دل بھر آیا تھا۔ رحیم انکل نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ پکڑا تھا۔ وہ غائب دماغی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں ہانی بیٹا، آنے میں اتنی دیر لگا دی۔ گھر سے صاحب کا کتنی بار فون آ چکا ہے۔ رحیم انکل پریشانی سے کہہ رہے تھے، جبکہ خانم آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوش و حرت سے بیگانہ پڑی تھی۔ آسیہ بیگم ہانی کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے پورش میں گاڑی رکنے کی آواز سنی تھی، وہ دروازے کی طرف بھاگیں۔ ہانی بیٹا، رحیم انکل نے اسے آواز دی تھی۔ وہ مکمل حواسوں میں تھی اور نہ بے ہوشی میں۔ آنکھیں کھولو بیٹا، گھر آ گیا ہے۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ رحیم انکل نے اس کی ناساز طبیعت کو دیکھتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل کر اس کی جانب والا دروازہ کھولا تھا، ورنہ وہ اس بات کا بہت غصہ کرتی تھی۔ اپنا بیگ خود پکڑتی تھی اور دروازہ بھی خود کھولتی تھی۔ اسے بی بی جی کے ہلوانا پسند نہیں تھا، اس لیے رحیم انکل اسے اس کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ مرے مرے قدموں سے گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ ہانی، آسیہ بیگم اس کی طرف بڑھی تھی۔ خانم کا انہیں دیکھ کر دل بھر آیا تھا۔ وہ ان کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ چلو اندر، وہ اسے اندر لے آئی تھیں۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، مجھے سونا ہے، وہ کمرے میں جاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تم جاؤ، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، اور یہ تمہارے کپڑے کیوں بھیگے ہوئے ہیں؟ آسیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہمدان انکل اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے ہانی کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ آسیہ بیگم سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے اسے بہت تیز بخار ہے، آسیہ بیگم نے بتایا تھا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہ پریشان سے ڈاکٹر کا نمبر ملا رہے تھے، جبکہ آسیہ بیگم کچن کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ جواد اکیڈمی گیا تھا، جسے اب رحیم انکل لینے گئے تھے، جبکہ ماہم سوئی ہوئی تھی۔ ملازم خانم کو یوں کھویا کھویا سا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ خانم نے اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے دروازہ لاک کیا تھا۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکال کر اسے میز پر رکھا تھا۔ اسے اس موبائل سے شدید خوف آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی سب لوگ اسے کال کریں گے، سب اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ان اشتہارات پر اس کے دونوں نمبر تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چلائی تھی۔ اس نے میز پر رکھا بھاری گلدان اٹھا کر موبائل پر دے مارا تھا۔ موبائل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ ٹوٹے پھوٹے موبائل کو اس نے الٹ کر اس میں سے سم نکالی تھی، جسے اس نے واش روم میں جا کر پانی میں بہا دیا تھا۔ بد کردار ہو تم، آرجے کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا تھا۔ وہ روئی تھی، بہت روئی تھی، سسکیوں سے۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ خانم کو سب گھومتا محسوس ہوا تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اس کے دماغ میں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی اور پھر وہ چکرا کر گر چکی تھی۔ ہانی، دروازہ کھولو۔ آسیہ بیگم کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں، لیکن خانم نے دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ ماہم اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، لیکن خانم نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ شور کی آواز پر ہمدان انکل بھی ادھر آ گئے تھے۔ ہر کمرے کی ایک دوسری چابی موجود تھی۔ آسیہ بیگم بھاگ کر اپنے کمرے سے چابیوں کا گچھا اٹھا لائی تھیں۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھیں۔ گھر کے سارے ملازم بھی ڈرے ہوئے تھے۔ آسیہ بیگم رو رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھولا گیا تھا۔ سامنے وہ بے سدھ پڑی تھی۔ ہانی! آسیہ بیگم چلاتے ہوئے اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن خانم اپنے ہوش کب کی کھو چکی تھی۔ رات ہو گئی تھی۔ مکی گھر نہیں آیا تھا۔ آرجے لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ آرجے کا دماغ گھوما تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مکی اسے بتا کر جاتا تھا اور اس کا نمبر کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ آرجے نے کبھی خود کو کسی نشے کا عادی نہیں بنایا تھا اور اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ لاؤنج میں رکھی میز کے دراز سے اس نے سگریٹ نکالا تھا۔ اسے جلانے کے بعد اب وہ دھوئیں اڑا رہا تھا۔ لیکن میری ایک دعا ہے، جس دن ہر ذی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا نا، میری دعا ہے کہ ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ دھوئیں کے مرغولوں میں اسے خانم کا چہرہ نظر آیا تھا۔ جتنا خانم کی آنکھوں میں دکھ تھا، اتنا ہی آرجے کی آنکھیں نفرت اور حقارت سے لبریز تھیں۔ کیا مصیبت ہے یار! آرجے نے سگریٹ کو دور پھینکا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آئی سی یو کے باہر رکھے صوفے پر آسیہ بیگم بیٹھی بری طرح رو رہی تھیں۔
हानम को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। डॉक्टर ने कहा था उसे कोई गहरा सदमा पहुंचा है। हमदान साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे। आखिर क्या हुआ था यूनिवर्सिटी या हॉस्टल में जो हानम की ये हालत हो गई थी? वो सोच रहे थे। आप लोग दुआ करें मरीज़ा को को होश आ जाए। अगले 24 घंटे मरीज़ा के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। डॉक्टर की बातों ने आसिया बेगम के दिल को तड़पा कर रख दिया था। आखिर अजल अपना काम कर ही गई थी। वो जहन्नुम जैसी आग में तड़प रही थी। ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ती हानम। आरजे को एहसास भी नहीं था कि उसने किसी हानम को ख़त्म कर डाला था हमेशा-हमेशा के लिए। हानम को 2 दिन बाद होश आया था। आसिया बेगम की जान में जान आई थी। ये 2 दिन उनके लिए सूली पर लटकने के बराबर थे। जैसे ही हानम को होश आया था, आरजे के अल्फाज किसी घात लगाए बैठे दुश्मन की तरह उस पर हमलावर हुए थे। मैंने कुछ नहीं किया, वो चिल्लाई थी। हमदान साहब उसकी तरफ बढ़े थे। आसिया बेगम नमाज पढ़ रही थी। हानि बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, सब ठीक है, रिलैक्स। वो उसे पुरसकून करने की कोशिश कर रहे थे। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये ज़िया जबील थे जो हमदान साहब के 2 दिन ऑफिस ना आने पर हॉस्पिटल आ गए थे। उन्हें हमदान साहब ने ही हानि की खराब तबीयत का बताया था। वो हानि की इयादत के लिए आए थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अंकल वो आर आर आरजे हानि बमुश्किल बोल पाई थी। वो रो रही थी। आरजे के नाम पर ज़िया जबील के कदम साकित हुए थे। क्या हुआ? कौन आरजे? हमदान अंकल ने पूछने की कोशिश की थी। अंकल वो मैंने कुछ नहीं किया। जाओ यहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया। वो दरवाजे की तरफ देखकर चिल्लाई थी। उसे वहाँ आरजे खड़ा मुस्कुराता नजर आ रहा था। वो उस पर कह लगा रहा था। डॉक्टर ने कमरे में आने के बाद उसे नींद आवर इंजेक्शन लगाया था। उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। कहाँ पढ़ती है तुम्हारी बेटी हमदान? जबील ने अपने खुश्क होते गले के साथ हानि के मुतालिक पूछा था। हमदान अंकल ने परेशानी से उन्हें हानम की यूनिवर्सिटी का बताया था। आरजे भी वहीं पढ़ता है, उसी यूनिवर्सिटी में और उसी सब्जेक्ट में वो मास्टर कर रहा है। ये ज़रूर उसने ही कुछ गलत किया होगा। ज़िया जबील सोच कर रह गए थे। उन्हें आलम की हालत देखकर उस पर तरस आ रहा था। क्या किया है तुमने उस लड़की के साथ? आरजे को ज़िया जबील की कॉल आई थी। वो उसे कभी-कभी फ़ोन करते थे, लेकिन इस तरह इतने गुस्से में कभी बात नहीं की थी। वो गोया धाड़ रहे थे। कौन सी लड़की बड़े डैड? आरजे हैरान हुआ था। ज़्यादा मासूम मत बनो, हमदान की बेटी की बात कर रहा हूँ। जानते हो वो मेरे बिजनेस पार्टनर है मेरा, 60% शेयर का मालिक है वो मेरी कंपनी में। हमदान? आरजे ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया था। उसकी ज़िंदगी में जितनी भी लड़कियां आई थीं, वो उसे अपना शजरा नस्ब बता देती थी, जो आरजे को हमेशा याद रहता था। ये पहली बार हुआ था, उसे याद था उसकी उसकी किसी गर्लफ्रेंड के बाप का नाम सेठ हमदान नहीं था। हाँ, हमदान, वो लड़की उसकी बेटी है जिसके साथ तुमने पता नहीं क्या किया है और इस वक्त हॉस्पिटल में है। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है उसे। अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। वो गुस्से से दहाड़ते फ़ोन बंद कर चुके थे। व्हाट रबिश! आरजे का दिमाग घूमा था। वो पहले ही बुरी तरह डिस्टर्ब था। अब पता नहीं किसकी गलती और गुनाह का उसे कसूरवार ठहराया जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। 8 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर आई थी। सब कुछ बदल गया था। हानम की रंगत में जर्दियाँ घुल गई थीं। उसे हर तरफ आरजे नज़र आता था, कह लगाता हुआ। वो उस पर किसी आसेब की तरह मुसल्लत हो गया था। जाओ यहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया। मैं किसी से नहीं मिली। जाओ, जान छोड़ो मेरी। वो सोफे पर रखे कुशन उठा कर लाउंज के दरवाजे पर मार रही थी, जहाँ उसे आरजे नजर आ रहा था। उसे हर वक्त डर लगा रहता था। आरजे का घर पास ही था। हानम को लगता था कि वो अभी आएगा और सबको उसकी असलियत बताएगा। क्या हुआ हानि? कोई नहीं है वहां पर? आसिया बेगम ने उसे अपने सीने से लगाया था। वो फूट फूट कर रो दी थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे दूर जाना है, बहुत दूर। प्लीज़ अंकल मुझे कहीं दूर भेज दें, प्लीज़। वो आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ हमदान अंकल की मिन्नतें कर रही थी। हमदान अंकल उसकी बातें सुनकर गहरी सोच का शिकार नजर आ रहे थे। यही सलाह उन्हें डॉक्टर ने भी दी थी कि बच्ची को कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर ले जाया जाए। वो कुछ सोच कर उठ गए थे। यकीनन वो इस सोच पर अमल पैरा होने वाले थे। आज पूरे 1 महीने बाद 28 अप्रैल के दिन आरजे को मिकी की कॉल आई थी। पहली बार आरजे ने मिकी के बगैर इतने दिन गुजारे थे। कहाँ मर गए तुम मिकी? कहाँ चले गए हो यार? आरजे बहुत गुस्से में था। बदनसीबी के मरा नहीं, लेकिन डर है कि सज़ा से पहले मौत नहीं आएगी। मिकी अजीब से लहजे में बोल रहा था। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आरजे ने पूछा था। तुम्हें याद है आरजे, तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुमने ख्वाब में हानि को
आग में धक्का धक्का दे दिया था। इसका ज़िक्र क्यों कर रहे हो? आरजे ने गुस्से से कहा था। ऐसा ही हुआ था ना? मिक्की पूछ रहा था। हाँ, लेकिन इस बात का इस वक्त क्या मकसद? आरजे उलझा उलझा था। मुबारक हो, तुमने अपना ख्वाब पूरा कर दिखाया आरजे। तुमने जीते जी उम्मे हानम को जहन्नुम में धकेल दिया है। तुमने उसे आग के उस दरिया में फेंका है जिसमें ना सिर्फ उसका का जिस्म बल्कि रूह भी झुलस गई है। मिकी की बात सुनकर एक पल को आरजे का दिल रुका था, वो दंग रह गया था। वो दोनों अभी डिपार्टमेंट से कुछ फासले पर थीं जब दूसरी जानिब से उछलते कूदते डिपार्टमेंट की तरफ आते मिकी की नज़र महरू के साथ चलती हानम पर पड़ी थी। वो दंग रह गया था, वो एक झटके से रुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। महरू के साथ जो लड़की थी, क्या वो वाकई वही थी जिसे वो जानता था? वो 100% वही थी। हानि? मिक्की ने ज़ेरे लब दोहराया था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो हानि को यूं अपने सामने देखेगा। मिक्की? मेहरू की आवाज़ पर उसका उसका सकता टूटा था। मिक्की हानम को अपने साथ लिए उसी की तरफ बढ़ रही थी। कहाँ गुम होते हो तुम मिक्की? इससे मिलो, ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, उम्मे हानम उर्फ हानि। असल झटका मिक्की को अब लगा था। उसे महसूस हुआ था कि उसके कानों ने कुछ गलत सुना हो। उम्मे हानम, ये नाम वो कितनी मर्तबा आरजे के मुंह से सुन चुका था। उसके फरिश्तों को भी खैर खबर नहीं थी कि हानि ही उम्मे हानम थी। और हानि, ये मेरा कज़न है मुस्तकीम उर्फ मिकी। सब इसे मिकी ही बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हानम ने मुस्कुराकर सलाम किया था। उसे वो लड़का हुलिये से थोड़ा अजीब लगा था। मिकी ने हाथ बढ़ाकर अपनी पेशानी पर आए पसीने को साफ किया था। अगर आरजे को पता चल गया कि उससे आगे वो सोच नहीं सका था। मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। वो बिना सलाम का जवाब दिए वापस पलट गया था। मिक्की, बात सुनो। तुम आरजे से मिलने आए होगे ना? प्लीज़ मुझे उससे मिलवा दो। मेहरू चिल्लाई थी, लेकिन वो तेज़ तेज़ कदम उठाता स्टूडेंट्स के हजूम में गायब हो गया था। तुम्हें क्या ज़रूरत है आरजे से मिलने की? हानम का मूड बिगड़ा। वैसे ही यार, दिल कर रहा था। आरजे कौन सा रोज़ डिपार्टमेंट आता है? कल आया था इतने दिनों में। आज पता नहीं वो आएगा या नहीं। मेहरू उससे मिलना चाहती थी, जबकि हानम ने उसकी उसकी इस ख्वाहिश पर अफसोस किया था। हशाम, आप? माही को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने हशाम जबील खड़ा था। और तो और उसने खुद ही माही को मुखातिब भी किया था। माफ़ कीजिएगा, मैं कोई और समझा था। वो माजरत करता पलट गया था। बात तो सुने हशाम। वो उसे उसके पीछे लपकी थी। अलबत्ता एकदम दिल डूब कर उभरा था जब हशाम ने किसी और का जिक्र किया था। पिछले कुछ दिनों से माही के सर में दर्द रहने लगा था और बाल भी रूखे से हो रहे थे। आसिया बेगम ने उसे 3-4 ऑयल को मिक्स करके बालों में लगाने का कहा था। इस वक्त उसने वही काम किया हुआ था। एला को कुछ चीज़ें लेनी थीं, वो माही को ज़बरदस्ती उठा लाई थी। और माही ने बालों को बांधकर गले में लटका सफ़ेद स्कार्फ सर पर हिजाब की तरह के लिया हुआ था, जिस पर हशाम धोखा खा गया था। आप यहाँ किसे ढूंढ रहे थे? माही ने उसके पीछे चलते हुए पूछा था, जबकि हशाम को कोफ्त हुई थी। वो अब खुद को कोस रहा था कि किसी भी अनजान लड़की को मुखातिब करने की क्या ज़रूरत थी। आपको इससे मतलब, मिस माहीन? उसने ठहर कर सद से लहजे में पूछा था। माही के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ा था। नहीं, में वो माही से कोई जवाब नहीं बना था। अल्लाह हाफिज़, वो सपाट लहजे में कहता आगे बढ़ गया था, जबकि माही एक बार फिर उसे नम आंखों से जाते हुए देख रही थी। वो दोनों सेमिनार रूम में बैठी थीं। हानम ने शुक्र अदा किया था, अब तक उसे आरजे कहीं नज़र नहीं आया था। सोसाइटी ने एक सेमिनार रखा था, डिबेटिंग एंड लिटरेरी डिपार्टमेंट में मौजूद इस सोसाइटी का मकसद स्टूडेंट्स में और ख़ास तौर पर नए आने वाले स्टूडेंट्स में शोर की को उजागर करना था। ये सोसाइटी डिपार्टमेंट में हर हफ्ते में एक बार सेमिनार करवाती थी, जहां स्टूडेंट्स को बोलने का मौका दिया जाता था। पैनल डिस्कशन होती थी, स्टूडेंट्स अपने लीडर्स खुद चुनते थे और फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस शुरू होती थी। मोहम्मद उस्मान मलिक डिपार्टमेंट का सबसे सीनियर स्टूडेंट था, जो प्रेसिडेंट सोसाइटी का काफ़ी ज़हीन और समझदार इंसान था। आहिस्ता आहिस्ता सेमिनार रूम स्टूडेंट से भरने लगा था। डिपार्टमेंट के 2 टीचर्स वहाँ पर कोऑर्डिनेटर के तौर पर मौजूद थे। हानम को ये सब काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। प्रेसिडेंट की पर्सनैलिटी अच्छी है, हानम ने कमेंट किया था। सेमिनार शुरू हो चुका था। डाइस पर खड़े हुए उस्मान मलिक ने बोलना शुरू किया था। मैं यहाँ पर तमाम न्यू स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा सेमिनार करवाने का मकसद स्टूडेंट्स को बोलने का मौका देना है। हर इंसान के जहन में हर मौजू से मुतल्लिक कुछ न कुछ सवाल होते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने में
ہر بار نئے موضوعات کو لے کر آتا ہوں۔ سلام دعا کے بعد وہ شائستگی سے کہہ رہا تھا، اس بار میرا موضوع بہت عام سا ہے لیکن صرف سننے اور دیکھنے میں۔ میں اور میری ٹیم اس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہیں گے کچھ الگ طریقے سے۔ آپ کے سوال ہوں گے اور ہمارے جواب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ لوگ اس مذہب کو ایک فوبیا سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اب مذہب پر بحث ہوگی؟ خانم کو برا لگا تھا۔ سن تو لو یار وہ کیا کہہ رہا ہے، باقی بعد میں فیصلہ کرنا۔ مہروں نے اسے چپ کروایا۔ ہم ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر لوگوں کو اسلام فوبیا ہے اور کن باتوں اور کاموں سے ہم اس فوبیا کو اور اسلام کے ساتھ لگے دہشت گردی کے ٹائٹل کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے پہلے ممبر کو دعوت دی تھی جس نے اسلام کی حقیقت پر روشنی ڈالی تھی اور بتایا تھا کہ کیسے اسلام امن و سلامتی والا ملک ہے۔ اس کی تقریر سن کر اسٹوڈنٹس کافی پرجوش ہو گئے تھے۔ اسلام ایک حقیقی اور بہترین مذہب ہے۔ اب میں اس پر اپنی بہت ہونہار ٹیم ممبر کو دعوت دوں گا۔ وہ لڑکی اسٹیج پر آئی تھی اور اسے دلائل اور واقعات سے ثابت کیا تھا اسلام ایک بہترین اور حقیقی مذہب ہے۔ یہ موضوع ایسا تھا کہ وہاں بیٹھا کوئی بھی اسٹوڈنٹ مذہب پر سوال نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ چونکہ نئے سال کا آغاز تھا تو سیمینار کا آغاز بھی اللہ اور اس کے دین سے کیا گیا تھا۔ اینی کوسچن؟ لڑکی نے تقریر کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا۔ اس کی تقریر پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ بے شک وہ بہت اچھا بولتی تھی۔ آئی ہیو اے کوسچن مس۔ آواز پر سب نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ آرجے سب سے آخر میں بیٹھا تھا اور اس وقت وہ کھڑا تھا اپنا سوال لیے۔ یہ کب آیا؟ آدم نے اسے دیکھ کر اپنا چہرہ چھپایا تھا جیسے وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا ہو۔ آپ نے کہا کہ اسلام ایک حقیقی مذہب ہے۔ میں اس موضوع پر کچھ کہنا چاہوں گا۔ کیا میں وہاں آ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ یس شیور پلیز۔ عثمان ملک نے اسے آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ پورے اعتماد سے قدم اٹھاتا اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کرنے والا ہے؟ خانم کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ کچھ الٹ ہی بولنے والا تھا۔ ڈائس پر پہنچنے کے بعد آرجے نے اپنا موبائل سامنے نظر آتی اسکرین یعنی پروجیکٹر سے اٹیچ کیا تھا۔ اچانک اسکرین پر ایک بحری جہاز نظر آنے لگا تھا۔ وہاں بیٹھا ہر اسٹوڈنٹ حیران تھا۔ سب دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس جہاز کا مذہب سے کیا تعلق تھا۔ اب وہ ڈائس سے اسٹیج کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ جو آپ ایک بحری جہاز دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کو پاگل کر سکتا ہے۔ آرجے نے بولنا شروع کیا تھا۔ اسٹوڈنٹس توجہ۔ اب میں آپ کو ایک معمہ بتانے لگا ہوں جس نے گزشتہ 2000 برس سے انسانی دماغ کو پلپلا کیے رکھا ہے۔ جوں جوں دماغ کی وسعت بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی یہ معمہ دہی بناتا جا رہا ہے دماغ کی۔ آپ بھی سنیے اور دماغ کے پیش ڈھیلے کیجیے۔ یہ معمہ 50 برس بعد از مسیح دور کے ایک یونانی ڈرامہ نگار اور رائٹر پلوٹارش نے اپنے ڈرامے بادشاہ تھیسیس کی زندگی میں پیش کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ تھیسیس اور نوجوان ایتھنا شہزادی دور دراز کی رومی جزیرے کریٹ سے لکڑی کے ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے اور یونانی جزائر کی سیر فرمائی۔ یہ شاہی جوڑا یونانیوں میں بہت متبرک سمجھا جاتا تھا، بلکہ یونان کے مرکز ایتھنز کا نام ہی ایتھنا شہزادی کے نام پر ہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ ایتھنز کی باسیوں نے اس تاریخی جہاز کو تھیسیس کا جہاز نام دے کر تبرک کے طور پر اپنی بندرگاہ میں کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ 250 برس بیت گئے اور بادشاہ ڈیمیتریس کا دور آ گیا۔ اس دوران جیسے جیسے اور جہاں جہاں جہاز کی لکڑی شکستہ ہوتی گئی اس کی جگہ نئی لکڑی لگا کر جہاز کو درست کر لیا جاتا۔ کچھ عرصہ بعد پورے جہاز میں کوئی حصہ بھی ایسا نہ رہا جو تبدیل نہ ہو گیا ہو۔ اس زمانے کے فلاسفروں نے اس جہاز کے متعلق عجیب خیالات رکھنا شروع کر دیے۔ کچھ فلاسفرز کہتے تھے کہ چونکہ پورا جہاز بدل چکا ہے اس لیے اب یہ جہاز متبرک نہیں رہا۔ کچھ نے کہا کہ ان تبدیلیوں کے بعد بھی یہ وہی جہاز ہے۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا اور پھر بولنا شروع کیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، پلوٹارش پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یقیناً آپ میں سے بھی یہ زیادہ تر یہی سوچیں گے کہ یہ عین وہی جہاز ہے۔ اگر ایسا ہے تو آگے سنیے۔ صدیوں بعد 16ویں صدی میں تھامس ہوبز نے اس معمہ پر کام کرنا شروع کیا۔ اس نے حل دینے کی بجائے جان بوجھ کر معمہ مزید پیچیدہ کر دیا۔ پہلے تو کچھ بھی رائے رکھ سکتے تھے مگر اب جو بھی رائے رکھیں گے ہر صورت میں نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔
جیسے اگر کائنات میں ہماری زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی بھی ہے تو واہ واہ، اور اگر ہم اکیلے ہیں تو شدید شاباش۔ اس کی بات پر ہال میں اسٹوڈنٹس کی دھیمی دھیمی ہنسی کی آواز گونج گئی تھی۔ تھامس نے اس معمہ میں مزید تفصیل شامل کرتے ہوئے کہا کہ بالفرض اس متبرک جہاز کے پچھلے تمام تختے اور جو بھی تبدیل کیا گیا تھا ان سے جہاز دوبارہ بنا کر بندرگاہ میں کھڑا کر دیا جائے تو اب آپ کے پاس دو جہاز ہو گئے، ایک تبدیلیوں میں سے گزرا ہوا جہاز اور ایک اصل لکڑی سے بنا ہوا جہاز۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے تھیسیس کا جہاز کون سا ہے؟ وہ ایک بار پھر خاموش ہوا تھا۔ خانم آنکھیں سکوڑے اور کان کھولے اسے سن رہی تھی۔ وہ کافی دلچسپ باتیں کر رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ پلوٹارش سے پہلے ہیراکلیٹس اور پلاٹو بھی اسی قسم کے سوال پوچھ چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک لکڑہارے نے اپنے کلہاڑے کا دستہ تبدیل کروایا، کچھ عرصہ بعد دستے میں لوہے کی تیز دھار تبدیل کروا لی۔ کیا وہ کلہاڑا وہی ہے یا کوئی اور ہو چکا ہے؟ تھامس نے یہاں بھی پنگا لیا اور پوچھا کہ کلہاڑا کے قدیم پرزوں کو جوڑ کر اگر کلہاڑا بنا لیا جائے تو اب دو کلہاڑے ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ اصلی والا کلہاڑا کون سا ہے؟ ہال میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ پہلے والا کلہاڑا اصلی ہے، جس لڑکی نے تقریر کی تھی اس نے بلا اختیار ہی جواب دیا تھا۔ نہیں، بعد والا اصلی ہوگا، ایک اسٹوڈنٹ نے ہال سے جواب دیا تھا اور لڑکی کی نفی کی تھی۔ آرجے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ایک دلچسپ کھیل کا آغاز ہوا تھا۔ اس فلسفیانہ معمہ کا سائیڈ ایفیکٹ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک قانونی جنگ کی صورت میں نظر آیا تھا۔ تفصیل کے مطابق 1854 میں امریکی جنگی جہاز یو ایس ایس کونسٹالیشن بنایا گیا اور اس نے 100 برس امریکہ کی سروس کی۔ رفتہ رفتہ اس کے حصے تبدیل ہوتے گئے، تب اسے بالٹی مور کے عجائب گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ 1990 میں اس جہاز کے قدیم حصوں کو جوڑ کر جہاز دوبارہ تخلیق کر لیا گیا۔ تاریخ دانوں نے کیس دائر کر دیا کہ تبدیلیوں میں سے گزرا ہوا جہاز ہی اصلی ہے۔ پرانی لکڑی والے جہاز کو یو ایس ایس کانسٹلیشن نہ کہا جائے۔ یہ کیس 2004 تک بھی حل نہ ہو سکا۔ اب جب بھی کوئی افسر ریٹائر ہوتا ہے اور نیا افسر آتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی ایک جہاز کو اصل مان لیتا ہے، تب اس کے خلاف حسب ذائقہ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جاپان میں شنٹو مذہب کی عبادت گاہیں مذہبی رسوم کے سلسلے میں ہر 20ویں برس بعد دوبارہ تعمیر ہوتی ہیں، مگر پھر بھی انہیں قدیم عبادت گاہیں کہا جاتا ہے۔ ایک عبادت گاہ 62 بار تعمیر نو سے گزری، پھر بھی وہ قدیم کہلاتی ہے، جبکہ دوسرے مذاہب کے لوگ ان شنٹو عبادت گاہوں کی قدامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہیراکلیٹس نے اس معمہ کا حل پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تم دریا میں قدم رکھتے ہو تو ہر لمحہ نہ دریا وہ رہتا ہے اور نہ ہی تم، لیکن اس تبدیلی سے شناخت نہیں بدل جاتی۔ تھامس نے اعتراض کیا کہ بھیا، دریا میں صرف پانی بدلتا ہے، کنارے نہیں بدلتے، اس لیے دریا کی مثال غلط ہے۔ ہر دور میں مختلف فلسفیوں نے اس معمہ کا حل پیش کیا ہے، مگر ان تشریحات میں نقائص ہمیشہ موجود رہے۔ ہر حل اپنے آپ کو غلط ثابت کر دیتا تھا۔ یہ سب فلسفیوں کا خیال تھا۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ کچھ پل خاموش ہونے کے بعد وہ دوبارہ بولنا شروع ہوا۔ آج 21ویں صدی میں بھی یہ معمہ جوں کا توں موجود ہے اور کئی اشکال میں سامنے آیا ہے۔ بالفرض ایک انسان کے جسم کے تمام عضلات رفتہ رفتہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتے ہیں، دل اور دماغ سمیت، تب اس انسان کی اصل شناخت کیا ہوگی؟ ابھی ایسا مکمل طور پر ہوا تو نہیں، مگر مستقبل قریب میں ہونے لگ جائے گا۔ ہر 5 سے 7 برس کے اندر انسان میں موجود تمام ایٹم نئے ایٹموں سے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس دوران شکل و صورت اور جسم بھی بدل جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک انسان کئی بار بدلتا ہے۔ جو ایٹم براہ راست ہوا میں جھڑ جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت کسی اور انسان کے جسم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے جسم میں چند ارب ایٹم شاید علامہ اقبال کے ہوں، کچھ ایٹم قائد اعظم کے ہوں گے، کچھ ہٹلر کے اور کچھ گوتم بدھ کے بھی ہوں گے۔ آپ کے اپنے ایٹم بھی دوسرے متعلقہ یا غیر متعلقہ انسانوں میں ہوں گے۔ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بے شمار لاشیں اس وقت آپ کے جسم سے باہر کسی نہ کسی صورت موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پیناڈول کھا لیں۔ یعنی دریا تو بدلتا ہی ہے، تم زیادہ بدل جاتے ہو، بلکہ بالکل نئے جسم کے مالک ہو جاتے ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصلی والے آپ کون ہیں؟ ہر انسان میں اس کا اپنا جسم تو موجود ہے ہی نہیں، دوسرے زندہ و مردہ انسانوں سے ادھار لیا ہوا ہے۔ اس نے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا تھا، لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔
یہی تھیسیس کے جہاز والا معمہ ہے، جو خود تبدیلی سے نہیں گزر رہا، جوں کا توں وہیں کھڑا ہے۔ وہ اسٹیج پر کبھی دائیں تو کبھی بائیں چل رہا تھا۔ تو یہ تھا تھیسیس کے جہاز کا معمہ، جو 7 سمندر عبور کرتا ہے اور زیادہ تر لاجواب رہتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مس، کہ آپ نے کہا اسلام حقیقی مذہب ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، بہت سے مذاہب گزرے ہیں۔ آپ کے خدا نے 4 پیغمبروں پر کتابیں نازل کی ہیں، اور آخر میں قرآن نازل کیا، اور اسلام کو حقیقی مذہب قرار دے دیا گیا۔ یعنی عبادت خدا کی ہی کرنی تھی۔ سبھی مذاہب میں تو قدیم مذاہب بہت سی تبدیلیوں میں سے گزر کر موجودہ دور تک پہنچتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مذہب کی اول ساخت پر اصرار کیا جائے، یا تبدیلیوں میں سے گزرے مذہب پر اعتماد کیا جائے۔ آپ نے کہا تھا کہ پہلے والا کلہاڑا اصلی تھا، اور آپ اپنی تقریر میں کہہ رہی ہیں کہ بعد میں آنے والا اسلام حقیقی مذہب ہے، اس سے پہلے والے نہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے مس، کہ اگر کلہاڑا پہلے والا اصلی اور حقیقی تھا، تو تبدیلیوں سے گزر کر آخر میں آنے والا مذہب اسلام حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ آرجے نے لڑکی کی طرف رخ کر کے پوچھا تھا۔ لڑکی سمیت پورے ہال کو سانپ سونگ گیا تھا۔ وہاں بیٹھے کسی شخص نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ انہیں کے موضوع میں بری طرح سے پھنسا دے گا۔ خانم کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ آرجے کیا چیز تھا۔ کیا وہ اتنی گہرائی میں جاتا تھا چیزوں کو لے کر؟ اسے اپنے دماغ میں درد کی ایک ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ خانم نے غصے سے پاس بیٹھی مہرو کے کان میں کہا تھا۔ آرجے کو لاکھوں لوگ جانتے تھے، اور لاکھوں لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ملحد تھا، اس کے کسی مذہب سے تعلق نہیں تھا۔ لیکن لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا تعلق سید خاندان سے تھا۔ اگر وہ گمراہ کر رہا ہے تو لوگوں کو اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے، نہ تاکہ غلط فہمی دور ہو۔ مہرو نے جواب دیا تھا۔ سوال خانم کے مذہب پر اٹھایا گیا تھا۔ وہ تل ملا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے آرجے کو۔ اسے فلسفہ کا زیادہ علم نہیں تھا۔ اسے تو سائنس پڑھنے کے باوجود اتنا علم حاصل نہیں ہوا تھا جتنی باتیں وہ کر گیا تھا۔ دونوں ٹیچرز شاکڈ بیٹھے تھے۔ کوئی ہے جو میرے سوال کا جواب دے؟ کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی؟ اس نے چلا کر ہال میں بیٹھے اسٹوڈنٹ سے کہا تھا۔ وہ شو آف نہیں کروا رہا تھا، لیکن خانم کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شو آف کروا رہا تھا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ وہ تو صرف اپنے ذہن میں پلتے سوالات کے جوابات لینے آیا تھا۔ سب خاموش تھے، کسی کے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ کوئی دلائل، کوئی لاجک نہیں تھا کسی کے پاس۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ خانم نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی تھی، اور پھر ایک دم اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہاں بیٹھے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ سے کم اعتماد تھی، لیکن اس سے مذہب پر سوال برداشت نہیں ہوا تھا۔ سب نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، اور اس بار حیران ہونے کی باری آرجے کی تھی۔ اس نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ خانم سے دوبارہ ملے گا۔ وہ بھولنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، یعنی آرجے کے سامنے۔ آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں، جبکہ سائنس سے زیادہ جدید مذہب ہے ہمارا۔ ابھی میرے پاس آپ کے سوال کا دلائل کے ساتھ جواب نہیں ہے، لیکن مذہب کا تعلق عقیدت اور ایمان سے ہوتا ہے، اور عقیدت کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو کیا پتا؟ نہ جانے کیوں اس کا لہجہ آخر میں طنزیہ ہو گیا تھا۔ آرجے نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بدل کر بھی کچھ نہیں بدلا۔ تصور عقیدت کے گرد گھومتی نسبت ایک ہی ہے، عقیدت ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ جو اسے مانتا ہے وہی اصل ہے، وہی حق پر ہے۔ خانم جذباتی ہو گئی تھی۔ اب کی بار ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، اور اس کی شروعات اسٹیج پر بیٹھے ٹیچرز نے کی تھی۔ وہاں بیٹھا تقریباً ہر شخص اللہ کو مانتا تھا۔ آرجے نے کہا لگایا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے خانم۔ جذبات سے نہیں، دلائل سے جواب دیں۔ کوئی لاجک لائیں۔ میں ان جذبات پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ 1.5 گھنٹہ کیسے گزر گیا تھا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا سیمینار بہت دلچسپ رہا تھا۔ آج کے سیمینار کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ہم نیکسٹ سیشن میں دیں گے۔ عثمان ملک نے آگے بڑھ کر بات کو سنبھالا تھا، اور آرجے مسکراتا اپنا موبائل اتار کر اسٹیج سے نیچے اتر گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز نمایاں تھا۔ وہ سب سے پہلے ہال سے باہر نکلا تھا، لیکن جاتے جاتے جو اسٹوڈنٹس اس کو نہیں جانتے تھے انہیں دل و جان سے متاثر کر گیا تھا۔ یہ کون تھا؟ اسٹوڈنٹس سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ہر طرف آرجے کی فضا بلند تھی۔ وہ انہیں سوچنے کی ایک نئی جوہت دے کر گیا تھا، جبکہ خانم کا دل ابھی بھی تیز دھڑک رہا تھا۔
وہ دبّو سی لڑکی تھی، نہ جانے اس میں جوش کہاں سے آ گیا تھا۔ سیمینار ختم ہو چکا تھا، سب باری-باری باہر نکل رہے تھے۔ شاید وہ اگلے سیشن تک بھول بھی جاتے، لیکن یہاں سے آغاز ہوا تھا 2 سلفائڈز کی ایک عجیب و غریب داستان کا، جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک نمبر کا گھٹیا اور ذلیل انسان ہے یہ آرجے۔ خانم نے چیئر کو کھینچتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا اور پھر دھپ سے اس پر بیٹھ گئی۔ البتہ اس کا لہجہ سخت تھا۔ وہ دونوں ابھی میس روم میں آئی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے ہانی؟ یہ میس ہے، کچھ تو خیال کرو۔ مہرو کو اس کی بات نہایت ناگوار گزری تھی۔ کیوں؟ کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ خانم نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ سکون سے پانی پی رہی تھی۔ میس میں ابھی لڑکیاں آنا شروع ہوئی تھیں۔ ان کے ٹیبل پر صرف وہ دونوں بیٹھی تھیں۔ کیا آرجے نے تمہیں کبھی فون کیا؟ کیا اس نے تمہیں کبھی تنگ کیا؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ نہیں، خانم نے بے خیالی میں گلاس رکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اس نے کبھی تمہیں چھیڑا؟ نہیں۔ کیا اس نے کبھی تمہیں ہراس کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس نے کبھی تمہیں چھونے کی کوشش کی؟ نہیں۔ اس بار خانم چونکی تھی۔ کیا اس کی آنکھوں میں تمہیں کبھی ہوس نظر آئی؟ کیا تمہیں کبھی محسوس ہوا کہ وہ تم میں دلچسپی لیتا ہے؟ مہرو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہمارا المیہ یہی ہے، ہم بنا پرکھے قیاس آرائی کرتے ہیں۔ خانم گڑبڑا گئی تھی۔ تو پھر تم کیسے یہ کہہ سکتی ہو کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے؟ تم مان کیوں نہیں لیتی ہانی کہ آرجے کو مس ام خانم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ پتہ ہے پچھلے کئی مہینوں سے اس کا کوئی افیئر منظر عام پر نہیں آیا۔ سوشل میڈیا پر کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ آرجے کوئی نئی گرل فرینڈ نہیں بنائی؟ اور جانتی ہو آرجے نے کیا ٹویٹ کیا تھا؟ اس کی بات پر خانم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے جواب دیا تھا کہ عورت ذات سے اس کا دل بھر چکا ہے۔ اسٹرینج، 21 سال کی عمر میں ایک لڑکے کا عورت ذات سے دل بھر چکا ہے، اور تم پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو اسے۔ مہرو کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ ایک پل کے لیے خانم لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سوچ، اپنے عمل اور رد عمل، ہر چیز سے لوگوں کو چونکا دیتا ہے، بس اسی لیے تمہیں برا لگتا ہے۔ اگر تم غور کرو گی تو وہ تمہیں ایک دلچسپ اور عجیب و غریب مخلوق معلوم ہوگا۔ اور آج تم نے دیکھا نہیں اسے کیسے سب کو لاجواب کر دیا تھا؟ البتہ تم نے بھی اچھا جواب دیا تھا۔ عورت ذات سے دل ایک گھٹیا انسان کا ہی بھرتا ہے نا مہرو، اور مجھے وہ اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ ایک ملحد ہے۔ خانم نے جواب دیا تھا۔ تو یار یہ اس کا مسئلہ ہے نا، ویسے بھی اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی بنا پر کسی انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے اور نہ حقارت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ خانم نے اس کی بات سن کر افسوس کیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ گھر میں ماہم اور جواد آرجے کی رٹ لگا کر رکھتے تھے، یونیورسٹی میں وہ خود موجود ہوتا تھا، اور ہاسٹل میں مہرو اس کا نام لیتے نہیں تھکتی تھی۔ اس کے چاروں جانب آرجے تھا۔ خانم کو بلا وجہ کی کوفت ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے مہرو، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ وہ کافر ہو کر مرے، عیسائی بن کر مرے یا ملحد ہی مرے، مجھے کیا؟ خانم نے سر جھٹکا تھا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔